Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends and my loving students, السلام علیکم. آج میں آپ کو اپنی نیو ویڈیو میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں. آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس پہ ہم لوگ آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بزنس کمیونیکیشن پارٹ 1. میں نے پارٹ 1 کیوں کہا؟ کیونکہ بزنس کمیونیکیشن پہ ہم لوگ کم سے کم 3 ویڈیوز بنائیں گے. تو آج ہمارا یہ پہلا پارٹ ہے اس بزنس کمیونیکیشن کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اچھی سی بات کو سٹارٹ کرتے ہیں اور کسی شاعر کی شاعری سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو آج کی اچھی سی بات کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کلیئرلی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے. جب تک انسانیت نہیں ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو انسانیت کی قدر کرنا ہم سب پہ فرض ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کسی کو مندر میں بھگوان نہ ملا، کسی کو مندر میں بھگوان نہ ملا، کسی کو قرآن میں ایمان نہ ملا، اس انسان کو خدا کیسے ملے گا جس انسان کو انسان میں انسان نہ ملا. تو انسانیت میرے نزدیک اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مذہب ہے اور ہم کو انسانیت کا احترام کرنا چاہیے. تو آج ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا ٹاپک بزنس کمیونیکیشن کے حوالے سے. بزنس کمیونیکیشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اور آپ لوگوں کی ایفرٹس مجھے چاہیے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں. تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کو. ٹاپک ہے ہمارا بزنس کمیونیکیشن کا. اور آج کل یو نو ویری ویل کہ بزنس کی دنیا ہے. تو بزنس کی دنیا میں بزنس کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات کہ کمیونیکیشن ہے کیا؟ واٹ از کمیونیکیشن؟ کمیونیکیشن از این آرٹ آف ایکسچینجنگ آئیڈیاز from sender to receiver. This is called communication. Communication میں ہم اپنی بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچاتے ہیں اسے کمیونیکیشن کہا جاتا ہے، جسے ہم اردو میں بات چیت کہتے ہیں. مگر بزنس کمیونیکیشن جو ہے تو ڈفرینٹ ہے. بزنس کمیونیکیشن میں بات چیت تو ہوتی ہے مگر وہ بات چیت ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ کرتے ہیں. بزنس کمیونیکیشن کے لیے لازمی ہے کہ سینڈر کون سا ہے، کون سے میڈیم کے تھرو بات کر رہا ہے، وہاں پہ اس کا ٹرانسلیٹر کون ہے اور ریسیور کون ہے. سینڈر اور ریسیور، یہاں پہ میں نے 2 باتیں کی ہیں. سینڈر کون سا ہے اور ریسیور کون سا ہے. جس حساب سے سینڈر ہوگا اس حساب سے باتیں نہیں ہوں گی. جس حساب سے ریسیور ہوگا سننے والا تو باتیں بھی اس حساب سے ہوں گی. اگر فارمل گفتگو ہے تو وہاں پہ کمیونیکیشن ہماری فارمل ہوگی. جہاں پہ انفارمل کمیونیکیشن ہے تو وہاں پہ ہماری باتیں بھی انفارمل ہوں گی. تو بہرحال بہت ساری چیزیں آئیں گی ہماری، وہ کیسے کیسے ہوں گی وہ ہم 1 by 1 ڈسکس کریں گے. تو کمیونیکیشن کے لیے ہمیں کمیونیکیشن کے چینل کو فالو کرنا بہت لازمی ہے. کمیونیکیشن کا چینل وہ نہیں جو یوٹیوب چینل ہوتا ہے. کمیونیکیشن کا چینل مینس ڈفرینٹ اسٹیپس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کمیونیکیشن کو افیکٹو بزنس کمیونیکیشن بناتے ہیں. جس میں پہلا ہے میسیج. فرسٹ آپ کا جو کمیونیکیشن چینل کا جو پارٹ ہے وہ ہے میسیج. اس کے بعد سینڈر، اس کے بعد میڈیم، اس کے بعد ٹرانسلیٹر، اس کے بعد ریسیور. میسیج کون سا ہے؟
کس میسیج کو ہم کنوے کر رہے ہیں، کس میسیج کو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، سینڈر کیا سینڈ کرنا چاہ رہا ہے، سینڈر کی کیٹیگری کون سی ہے، سینڈر مینجمنٹ لیول کا ہے، سینڈر لیڈرشپ لیول کا ہے، سینڈر سمپل امپلائی ہے، سینڈر کون سی لیول کا ہے، سینڈر کسٹمر بھی ہو سکتا ہے، لیڈر بھی ہو سکتا ہے، مینیجر بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے میسیج پہ کہ وہ کون سا میسیج کنوے کرنا چاہ رہا ہے ٹو دا ریسیور۔ اس کے بعد میڈیم مینس کس کے تھرو وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، آرگنائزیشن کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو وہ آرگنائزیشن میڈیم کی کیٹیگری میں آئے گی۔ کسی ٹی وی نیوز چینل کے تھرو آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو وہ ٹی وی نیوز چینل آپ کا میڈیم ہوگا۔ جب موبائل کے تھرو آپ سے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے تو موبائل میڈیم کی کیٹیگری میں آئے گی۔ تو آرگنائزیشن میں جب میٹنگس ہوتی ہیں تو میٹنگس کا پلیٹ فارم بھی میڈیم کی کیٹیگری میں آئے گا۔ تو یہ سارے میڈیم ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ کا میسیج کنوے ہوتا ہے فرام سینڈر ٹو ریسیور۔ اس کے بعد آتا ہے ٹرانسلیٹر، کہ اگر ریسیور آپ کا کسی اور لینگویج کا ہے تو وہاں پہ آپ کے میسیج کو اس لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا یہ ٹرانسلیٹر کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ریسیور جو کہ سننے والا، آپ کی بات کو کیپچر کرنے والا، جو آپ کی بات کو سمجھنے والا، وہ ریسیور ہوتا ہے۔ پھر ریسیور اگین سینڈر بنتا ہے، پھر وہی چینل چلتا جاتا ہے۔ ایسے کمیونیکیشن کی اسٹریٹجیز فالو ہوتی جاتی ہیں۔ اور آرگنائزیشن میں جب تک کمیونیکیشن اسٹرانگ نہیں ہوگی تب تک آرگنائزیشن میں سارے امپلائیز کا سروائیو کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ آرگنائزیشن میں کبھی بھی انفارمل گفتگو نہیں ہوتی، انفارمل کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا کہ بات چیت ہمیں جو ہے وہ زمین سے آسمان تک لے کے جاتی ہے اور وہی بات چیت ہمیں آسمان سے لے کر زمین تک کراتی ہے۔ تو بات چیت یہ ہمارے کمیونیکیشن جتنی اسٹرانگ ہوگی تو ہمارے اوپر جانے کے چانسز مینس ڈیولپمنٹ کے چانسز اور پروموٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے مینیجرز کے ساتھ، اپنے لیڈرز کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں میسیج کو فارمولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ میسیج کون سا ہے اور کیسے وہ کنوے کرنا ہے، کس میڈیم کے تھرو کنوے کرنا ہے۔ اب مین جو پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو آڈینس تک رکھنا، اپنی بات کو ریسیور تک رکھنا، اپنی بات ریسیور کو سمجھانا، یہ ہوتی ہے افیکٹو کمیونیکیشن۔ ایک ہوتی ہے کمیونیکیشن بات چیت کا دینا، دوسری ہوتی ہے افیکٹو کمیونیکیشن کہ بات کو سمجھانا۔ اپنا موقف جب تک آپ دوسروں کو سمجھاؤ گے نہیں تب تک دوسرا بندہ آپ کی بات کو سننے کے موڈ میں نہیں ہوگا۔ تو بہرحال کمیونیکیشن کی بہت ساری کیٹیگریز بھی ہیں، کمیونیکیشن کے بہت سارے اسٹینڈرڈس بھی ہیں، کمیونیکیشن کے بہت سارے چینلز بھی ہیں، کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ سیز بھی ہیں، وہ بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال یہ تو کمیونیکیشن کے بارے میں تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی۔ تو ہم بات کو تھوڑا ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ زندگی کیا ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا زندگی کیا ہے، تو میں نے کہا زندگی اسے کہتے ہیں کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے، پھر جب زندگی گزارتا ہے، پھر جب مر جاتا ہے، یہ سارا پروسیس زندگی ہوتا ہے۔ پھر جب میں نے ایک بڑے رائٹر کی کچھ لائنیں پڑھی، شیکسپیئر آپ کو یاد ہوگا، شیکسپیئر نے کہا تھا لائف از اے اسٹیج، لائف اسٹیج ہے، وی کم فرام ون ڈور، پرفارم آور ایکٹ اینڈ ڈسپیئر فرام اندر، کہ زندگی ایک ایسا اسٹیج ہے کہ ہم ایک دروازے سے آتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور دوسرے دروازے سے واپس چلے جاتے ہیں، مینس موت۔ ایک دروازے سے آنا مینس ہماری برتھ ہوئی ہے، آ رہے ہیں، اپنا ایکٹ پرفارم کر رہے ہیں، مینس زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر زندگی گزارنے کے بعد دوسرے راستے سے ہم ڈسپیئر ہو رہے ہیں، مینس ہماری موت آ رہی ہے۔ تو یہ زندگی ہے، اور آڈینس جو ہے وہ ہماری زندگی پہ ہنستی بھی ہے، ہماری زندگی پہ روتی بھی ہے،
ہماری زندگی کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے، ہماری زندگی پہ تنقید بھی ہوتی ہے. تو آڈینس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، اور آڈینس آپ کو کبھی بھی ایک لیول کی نہیں ملے گی جو آپ کی زندگی کو اپریشیٹ کرے، یا جو آپ کے ساتھ ساتھ ہنسے، یا جو آپ کے ساتھ ساتھ ایموشنل ہو، جو آپ کے ساتھ ساتھ رونا شروع کر دے. آڈینس کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، مگر بندے کی زندگی اپنی ہوتی ہے، اس کے دکھ سکھ اپنے ہوتے ہیں، اس کا اسٹائل اپنا ہوتا ہے. اللہ نے انسان کو بھیجا ہی یہاں پہ اس دنیا میں اس لیے ہے کہ وہ آئے نہ صرف دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، مگر دین کو پروموٹ بھی کرے اور پھر واپس چلا جائے. تو یہ زندگی کی جو مثال تھی، شیکسپیئر نے کلیئرلی سمجھا دی کہ دنیا پوری ایک اسٹیج ہے، پوری دنیا ایک کمپلیٹ اسٹیج ہے. ہم ایک دروازے سے آتے ہیں، اپنا کردار نبھاتے ہیں، اور دوسرے دروازے سے ڈسپیئر ہو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے زندگی. تو زندگی میں بھی کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم لوگ زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنے ٹیچرس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جاب میں اپنے باسز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. مگر وہاں پہ کمیونیکیشن کے اسٹائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جب ہم آفیسز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے کمیونیکیشن کا اسٹائل دوسرا ہوتا ہے. گھر میں آتے ہیں تو وہاں پہ کمیونیکیشن کا اسٹائل دوسرا ہوتا ہے. دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کمیونیکیشن کا اسٹائل دوسرا ہوتا ہے. چینل وہی ہوگا کہ بھائی سینڈر بھی ہوگا، میڈیم بھی ہوگا، ریسیور بھی ہوگا، مگر موڈس ڈفرینٹ ہوں گے، طریقے ڈفرینٹ ہوں گے. کمیونیکیشن ہر جگہ پہ سیم نہیں ہوتی. کمیونیکیشن ڈفرینٹ دائروں سے چینج ہوتی جاتی ہے، اور جب کمیونیکیشن چینج ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو زیادہ ایڈونچرس کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر بزنس کمیونیکیشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فارملی ہم کیسے کمیونیکیشن کو پروموٹ کریں. بزنس کمیونیکیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے، کیسے آرگنائزیشن میں اپنی موقف کو رکھنا پڑتا ہے، کیسے آرگنائزیشنس میں اپنے امپلائیز کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے. وہ ساری چیزیں کمیونیکیشن کی کیٹیگری میں آتی ہیں، جس کو ہم بزنس کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو بہرحال اس پہ فردر بھی ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کرنے والے ہیں. یہاں پہ مجھے بیٹھے بیٹھے کچھ باتیں یاد آ گئیں، کیونکہ آپ سے بات ہو رہی تھی زندگی کی، لائف کی. تو لائف کے بارے میں کسی شاعر کی، ساحل لدھیانوی نے ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، اس کی لائنیں مجھے بڑی پسند ہے. تو آج میں سوچ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر میں وہ لائنیں آپ لوگوں سے شیئر کروں. اس نے کہا تھا زندگی کے بارے میں، زندگی کیا ہے، واٹ از لائف. تو اس نے بڑا کلیئرلی بتا دیا، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری جوانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری کہانی ہے. میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے. کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے، کیوں وقت اپنا برباد کرے. میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری جوانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری کہانی ہے. تو یہ ہے زندگی کی حقیقت کہ زندگی کیا ہے. آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہماری جگہ پہ کوئی اور ہوگا. تو ہم آتے ہیں، اپنا فن پیش کرتے ہیں، اپنا ایکٹ کرتے ہیں، اور پھر ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. تو بہرحال باتیں تو ہوتی رہیں گی ہماری انشاءاللہ. تو ونس اگین میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا زیادہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، وہ ضرور کیجیے گا. اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا آگاہ کیجیے گا مجھے، اور بتائیے گا کہ آپ کون کون سے ٹاپک پہ سننا چاہتے ہیں، آپ کون کون سے ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں.
تو ان پہ انشاءاللہ ہم ویڈیوز بنائیں گے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.